أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحسن الحاكمين. ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی بنیں گے۔ یقیناً اس میں ایک واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں پر رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس کیا تم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہو، ماننے والے ہو؟ سورۃ الانبیاء کی یہ آیات اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بڑے ہی اہم اور واضح احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا واضح اعلان ہے، اور یہ اعلان اللہ تبارک و تعالی نے پہلی کتابوں میں بھی کیا اور ہماری کتاب قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو یہ اپنی جگہ قائم دائم رہتی ہے، اللہ چاہے تو یہ حرکت شروع کر دیتی ہے، ملت رہتی ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے لکھنے والا کاتب اپنی کتابوں کو لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے نا، اللہ ایسے آسمان زمینوں کو لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ جب کوئی آواز نہیں آئے گی پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے۔ دنیا میں تو کوئی بنے بادشاہ اللہ کے مقابلے میں جھوٹے باطل معبود بنے ہوئے، کئیوں نے بنائے ہوئے، کئی زمین پہ بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہم چھین لیں گے، کہ ہم اس پہ حکومت کریں گے۔ اللہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کس کی؟ بنانے والا کون؟ مالک کون؟ اللہ۔ اور اللہ فرمائے کہ اس کا وارث کون بنے گا؟ ہم کن کو بنائیں گے؟ میرے ایک بندے سے وارث۔ بڑوں کے پاس، نافرمانوں کے پاس اگر کوئی قوت، کوئی سلطہ، کوئی زور، کوئی زبردستی عارضی اور وقتی طور پر آتا بھی ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اصل وارث اس زمین کے کون ہیں؟ عباد الصالحون، میرے نیک بندے۔
ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی میری عبادت و بندگی کرنے والے ہیں، میرے سامنے جھکنے والے ہیں، میرے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکانے والے ہیں، ان سب کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ کائنات اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کی تابع اور پابند ہے، اور اللہ نے یہ انسان کے لیے اپنے ایک بندوں کے لیے بطور وراثت رکھا۔ اس زمین کی وراثت بھی اللہ اپنے نیک بندوں کو دیں گے، اور اس کے بعد جب جنت کی باری آئے گی تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ جب اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے تو یہ اعلان ہوگا، یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اچھے اعمال کیے دنیا میں، میرے احکامات اور میرے فرامین کے مطابق، میرے حکموں کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزاری۔ اور سورہ مومنون میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ یہ لوگ ہیں وارث، یہ کس کے وارث بنیں گے؟ یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ یہ وارث بننے والے کون ہیں؟ المؤمنون، ایمان والے، فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، للزکاۃ فاعلون، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق زکات ادا کرنے والے، لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والے، لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، امانتوں میں خیانت نہ کرنے والے، اپنے قول قرار وعدے زبان تحریر پوری کرنے والے، عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ کیا بنیں گے؟ یہ وارث بنیں گے کس کے؟ الفردوس۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کا وارث بھی اپنے نیک بندوں کو ہی بنانے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور جنت کی وراثت بھی اللہ ان کو دیں گے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو جنت کی وراثت ہے، یہ زمین کی وراثت ہے، کہ میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا، اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے چنا، منتخب کیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی چنا، آخرت میں بھی آپ چنے ہوئے ہیں۔ جب جہانوں پر رحم کرنے کی باری آئی، جب ہم نے سوچا کہ ہم سارے جہانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، اپنا کرم، اپنا احسان اتارے، تو پھر ہم نے آپ کی نبوت اور رسالت کو جہان میں عام کیا اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ انبیاء تو آپ سے پہلے بھی بہت سے آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک بے شمار اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، نبی، رسول آئے، کتابیں اتری، صحیفے اترے، شریعتیں آئیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ یہ بات اگر فرمائی تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اس دنیا میں آمد، آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اس کا عفو، اس کی رحمت جوش میں آئی۔ وہ اپنے بندوں پہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جب رحمت کی باری آئی تو پھر آپ کی نبوت کی رسالت دنیا میں، آپ کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں
مبعوث فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت کا اصل معنی بخشش، مہربانی، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے احسان۔ تو اللہ نے احسان کیا، اللہ نے فضل کیا۔ اب جب اس کی نسبت بندے کی طرف کی جائے، انسان کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نرمی، پیار، ترس، شفقت۔ تو اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رحمان ہے۔ اللہ کی رحمت، ان رحمتی سبقت غضبی، ہر چیز پہ حاوی ہوگی اللہ کی رحمت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا، اور کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو سن لو، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ سے مختلف دعائیں مانگی تھی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہ یہ میرا بیٹا اسماعیل، اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں آخری رسول وہ رحمت للعالمین، جس کا تذکرہ ہر نبی کو، ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کی کتاب میں جس کے اوصاف پائے جاتے، جس کی آمد کی بشارت اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو دی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے ایک مثال عام انسانوں سے لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین نے جتنی روحیں دنیا میں آنی کی ساری پیدا فرمائی، ان کو ایک میدان میں جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ دنیا میں جاؤ گے، جس کی بندگی کرو گے، الستو بربکم، تمہیں پیدا کرنے والا، بنانے والا کیا میں نہیں ہوں؟ قالوا بھلا، سب نے اقرار کیا، کیوں نہیں اللہ، دنیا میں جا کے تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی۔ یہ وہ میثاق تھا جو اللہ نے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں سے لیا۔ ایک میثاق اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو جمع کر کے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے بھی میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہارے پاس میں کتاب لے کے آؤں گا، حکمت آئے گی، نبوت آئے گی، وحی آئے گی، رسالت آئے گی، اپنی اپنی قوم کی طرف تم بھیجے جاؤ گے، اللہ کا کلام اپنی اپنی قوموں کو سناؤ گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ثم جاءکم، پھر آئے گا وہ آنے والا، وہ رسول، وہ رحمت للعالمین، وہ خاتم النبیین، اپنی اپنی قوموں کو، امتوں کو یہ وصیت کر کے جانی، نصیحت کر کے جانی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ میرے بعد تم نے اس خاتم النبیین پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ ابراہیم نبی نے اللہ وہ آخری آنے والا میری نسل میں تھے، اور اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا قبول فرما دی۔ فرمایا تھا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، جو وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے، اور بناتے بناتے انہوں نے اللہ سے دعائیں کی تھی، اللہ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرمائی، ان
ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ نے امن والا بنا دیا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اللہ نے امن والا بنا دیا۔ اللہ ہمیں مسلم ہی نہیں لگا، مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرمانبردار بنا دے۔ اللہ نے فرمانبرداری کرنے والا بنا دیا۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا وافر رزق عطا کر دے۔ اللہ نے وہ بھی دے دیا۔ اور آخر میں کیا دعا کی؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ایک رسول بھیجا جو بھی میں سے اور سے نہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَدُعَاء ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ لوگوں آ چکا ہے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہیں میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑو یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو تمہاری مشکل نہیں۔ اتنا رحم دل نبی، اتنا رقیب القلب نبی، اتنا امت کا درد اور خیال رکھنے والا نبی۔ لولا ان اشق علی امتی، اللہ اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا لامرتہم بالسواک مع کل وضو، ہر وضو کے ساتھ میں نماز کا حکم دے دیتا۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا لاخرت صلاۃ العشاء الی طلوع اللیل، میں عشاء کی نماز کو 1/3 رات وقت کے لیے لیٹ کر دیتا۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا، مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا یہ قیام اللیل یہ امت پہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو پھر میں پورا رمضان ہی اس کو پڑھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ 3 دن پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے جو روکا وہاں بھی یہی الفاظ فرمائے، مجھے ڈر ہے خشیت ان یکتب علیکم، کہیں یہ تم پہ فرض نہ ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، امت کا خیال رکھنے والا نبی، امت کے لیے دعائیں کرنے والا نبی۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص قبولیت والی جو دعا عطا فرمائی، وَكُلُّ نَبِيٍّ دَعَا دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا اس زندگی میں مانگی۔ آدم نے مانگی جب ان سے وہ شجر ممنوع کھا ہو گیا اور اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، وہ کلمات سیکھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اپنی وہ خاص دعا مانگ لی۔ نوح نے بھی اپنی وہ خاص دعا مانگ لی۔ ابراہیم نے بھی وہ ساری دعائیں جو اللہ نے ان کو خاص قبولیت والی عطا فرمائی تھی۔ جتنے انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے یا نہیں کیا، سب نے اپنی اپنی دعائیں اس دنیا میں ہی مانگی۔ اور جب آپ کی باری آئی، جب رحمت للعالمین کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ انی اتبعت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے نہیں مانگی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، ذخیرہ کر لیا ہے، اور میں اس کو روز قیامت مانگوں گا۔ اور کس کے لیے مانگوں گا؟ اللہ اکبر، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب نے تو تجھ سے مقام محمود کے وعدے فرما دیے، رب نے تو معراج کے موقع پہ مجھے جنت میں میرا سب سے اعلیٰ گھر دکھلا دیا۔ اب باری میری امت کی ہے، اب میں امت کے لیے شفاعت کی دعا مانگوں۔ جب سارے انبیاء میدان محشر میں جواب دے دیں گے نفسی نفسی کی جو ہے صدائیں وہ ہر طرف سے آ رہی ہوں گی، ایسے میں آتی میں آؤں گا رب العالمین کے عرش کے سامنے، اخر ساجدہ سجدے میں گر جاؤں گا۔ لمبے اور طویل سجدے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا آئے گی، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، شفع تشفع، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش آپ کی شفاعت اللہ کو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حرص رکھنے والا، تمنا رکھنے والا، دنیا کے مال کی نہیں، عہدے اور کرسی کی نہیں، دولت کی نہیں، منصب کی نہیں، شہرت کی نہیں،
اگر حرص ہے، اگر طمع ہے، اگر طلب ہے، اللہم امتی، اللہ میری امت حریص علیکم، اتنا حرص کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان ہو کے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ باخع نفسک، اللہ یکون المؤمنین، یہ مومن کیوں نہیں ہوتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کہیں میری محنت میں کوئی کمی رہ گئی، کہیں میری دعوت پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی، نہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، امت نے گواہی دے دی۔ حجت الوداع کے خطبہ میں 1,14,000 یا 44,000 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع میں آپ نے پوچھ لیا کیا میں نے اللہ کا کلام پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہہ دیا ادیتا، آپ نے اللہ کا کلام اللہ کے قدموں تک پہنچا دیا۔ اب پریشان نہ ہو، لیکن وہ حریص علیکم، وہ حدیث ہے کس کے؟ تمہارے، امت قریب آ جائے، امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آخذ برجلکم عن النار، لوگوں میں تمہارے کپڑوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم کی آگ سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ وانتم تتقحمون فیہا، لیکن تم اس آگ میں گرتے چلے جاتے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری کامیابی کے حریص ہے، وہ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں کامران دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں جنت کے دروازوں سے جنت میں داخل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ بڑے نرم دل اور بڑی نرم دل۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں پر جب رحمت کرنے کا ارادہ کیا، اپنا فضل کرنے کا ارادہ کیا، اپنی مہربانی کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ کو رسول اور نبی بنا کر تو اللہ نے آپ کی ذات کو بھی رحمت بنایا، آپ کے پیغام کو بھی رحمت بنایا۔ آپ کی ذاتی زندگی کو دیکھ لیں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کا دل بڑا نرم ہے، آپ بڑے نرم دل والے ہیں، اور یقیناً آپ بچپن کے اندر بھی، جوانی کے اندر بھی، اور پھر نبوت سے پہلے بھی بے شمار ایسے واقعات سیرت کی حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں جن سے آپ کی شفقت، آپ کی رحمت اور آپ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ حجر اسود کی تنظیم کا معاملہ آتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی بات ہوتی ہے، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر رحمت للعالمین کا کردار سامنے آتا ہے، کیوں لڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، چلو فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایسا فیصلہ کیا کہ پورے مکہ کے قریش اس پر راضی ہوئے۔ حرب فجار آپ کی جوانی میں قریش اور دیگر قبائل کے درمیان لڑی گئی، اس کے بعد ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ حلف الفضول کے نام سے حدیث کی کتابوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے، اس میں مین کردار کس کا تھا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت و رسالت کے منصب سے سرفراز فرما دیا، رحمت للعالمین کا سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا، اور آپ کو آخری کتاب قرآن مجید اس کا نزول آپ کے اوپر شروع کر دیا، تو پھر تو آپ کی رحمت چارواں عالم میں ہے، پھر آپ کی رحمت سے پوری دنیا مستفید ہونے لگی۔ آپ نے وہ پیغام امت کو دیا، انسانیت کو دیا، کہ وہ انسانیت جو طرح طرح کے خداؤں اور بتوں کے سامنے جھک رہی تھی، اپنی منتیں اور مرادیں اور اپنی حاجات اور مشکلات انسانوں کے سامنے پیش کر رہی تھی، انسان انسانوں کی غلامی اور عبادت و بندگی کر رہے تھے، آپ نے کیا پیغام دیا؟ قل انما یوحی الی انما الہکم، یہ رحمت للعالمین کا پیغام ہے۔ الہ معبود، عبادت کے لائق
بت پرستش کے لائق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ میری بھی یہی دعوت ہے، تمام مجھ سے آنے والے پہلے انبیاء کی بھی یہی دعوت تھی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ۔ کوئی انسان، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی پہاڑ، کوئی پانی، کوئی دریا، کوئی بڑے سے بڑا جانور، کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور، کوئی جتنا فائدہ مند ہو، کوئی جتنا نقصان دہ ہو، معبود نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا، پوجا پرستی کے قابل نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاند ہے، کوئی سورج ہے، کوئی ستارہ ہے، کوئی گائے ہے، کوئی بندر ہے، کوئی انسان ہے، یہ جتنے تم نے جھوٹے باطل معبود اللہ کے مقابلے میں کھڑ رکھے ہیں، یہ سارے غلط ہیں۔ اور انسانوں کی غلامی سے یہ پتھروں اور یہ درختوں اور یہ پانیوں، یہ دریاؤں اور پہاڑوں کو اپنا معبود بنانے کی روش سے نکلو، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے یہ پیغام تھا پیغام رحمت للعالمین کا پہلا پیغام، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آج ہم اس پیغام کو بھول چکے، آج ہم اس پیغام کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم نے کئی جھوٹے اور باطل خدا قرار کیے، بنا لیے۔ بظاہر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں باطل کا خوف بیٹھا ہوا ہے، باطل سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، آج رحمت للعالمین کے اس پیغام کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، رحمت للعالمین کے اس مشن کو پھر سے اٹھانے کی ضرورت ہے کہ خدا وحدہ لا شریک، ایک الہ، ایک اللہ، ایک معبود کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اسی سے کرنے والے، اسی سے امیدیں لگانے والے، اسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، فوج سمجھنے والے بن جاؤ۔ اور رحمت للعالمین نے دوسرا پیغام کیا دیا؟ یوحا الیہ۔ نبی کون ہے، رسول کون ہے، وحی کس پہ آتی ہے، کتاب کس پہ اترتی ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں، وحی آتی ہے میری طرف۔ فرمایا انما یوحا الیہ، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ دین کہاں سے لینا ہے، شریعت کہاں سے لینی ہے، احکام کہاں سے سیکھنے، بات کس کی ماننی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اپنی بات، اپنی رائے، اپنا قول، اپنا قیاس، کسی امام کی بات، کسی جماعت تحریک کی بات، کسی محدث مفسر کی بات نہیں پیش کرنی۔ پھر بات کس کی ماننی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو۔ یہ کیسا صاف ستھرا عقیدہ رسالت، رسول نبی، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، میرا ایمان کیا کہتا ہے، رحمت للعالمین کیا مجھے پیغام دے کے گئے ہیں، میں نے دین کہاں سے لینا ہے، اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اس سے سن لیا، یہ ہماری روایات بن گئی، یہ کلچر بن گیا، یہ تہذیب بن گئی، یہاں سے دین لے لیا میں نے؟ نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، وہی دین جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی، و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، ان کی طرف بھی دین آیا تو اللہ کی طرف سے آیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر دین آ رہا ہے تو کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ ما وصینا بہ۔ وہی کہاں سے آ رہی ہے، پیغام کہاں سے آ رہا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو بھی سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہ دین اللہ کے نبی کی بات کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام جو صاف، سچا اور کھرا دین اس دنیا میں لے کے آئے تھے، ملاوٹ سے پاک دین۔ دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہم بڑی نقد اور کوششیں کرتے ہیں، دودھ ملے ملاوٹ سے پاک، مرچ کھائیں ملاوٹ سے پاک،
گھی کھائیں، اچھے سے اچھا سبزی لے کے آئیں، وہ بھی اچھی سے اچھی تازہ صاف ستھری گوشت ملے پانی سے پاک، اور دین کی باری آئے اور جی چل رہا ہے، ہو رہا ہے گزارا، ڈھیلے ڈھالے میٹھے انداز میں ہے، میٹھی میٹھی جو ہے وہ باتیں، وہ جی وہ کون سا غلط کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ سارے ہی صحیح ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کدھر جائیں گے؟ سارے صحیح نہیں ہو سکتے، پہلی بات تو یہ سکتی صحیح بات ایک ہوگی، حق ایک ہوگا، حق کی اتباع کرنی ہوگی۔ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى، کیا حق اس بات کے قابل ہے، قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ دنیا کے بنائے ہوئے، انسان نے تو بنائے ہوئے آئین، قوانین، نظام، ان کے پیچھے لگ پڑے، وہ فلاں ملک نے دیکھے کیسا سسٹم دیا اور وہ ترقی کر گیا، وہ دنیا میں آگے بڑھ گیا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گیا، وہ ہم سے آگے چلے گئے، ان کی معیشت کہاں پہنچ گئی، وہ چاند پہ پہنچ گئے، انہوں نے فضاؤں پہ راج کر لیا، وہ سیٹلائٹ میں آ گئے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دھوکہ ہے یہ، متاع غرور ہے، اس دھوکے میں آئیں، اس دھوکے میں مت آئیں۔ یہ ایک جال ہے، جال جو شیطان کے جالوں میں سے شیطان پھینکتا ہے آپ کے ذہنوں پر، آپ کے دماغوں پر، کہ شیطان کے جالوں کو اپنے ذہنوں سے، اپنے قلوب و اذہان سے اتارے اور اللہ کے سچے سچے اور کھرے دین کی طرف آئے، اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ دنیا کی عزتیں، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی کامیابیاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کرنے سے۔ اپنی من مرضی کا، اپنی طرف سے کھڑا ہوا، اپنی طرف سے بنایا ہوا کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی عبادت کا طریقہ، وہ قابل قبول اللہ کے ہاں بالکل نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرما رہے اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام، کوئی اور سسٹم، کوئی اور چیز لے کے آؤ گے، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر قبول ہوگا تو کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام قبول ہوگا، اور اسلام کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و سنت کی صورت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اللہ فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دنیا کے لوگوں سنو، اب تم اس نظام کے، اس کتاب و سنت والے نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، وہ اعراض کر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کی ذمہ پیغام پہنچانا تھا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ منہ پھیریں گے تو دنیا میں بھی بھگتے گے، آخرت میں بھی بھگتے گے۔ اعراض کریں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میری سنت سے، میری سیرت سے منہ موڑیں گے، بدعتوں کو، رسموں اور رواجوں کو جگہ دیں گے، میرے لائے ہوئے معاشی سیاسی نظام اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے نظام لائیں گے، تو دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، دنیا بھی پریشان ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میدان محشر میں پھر کیا ہوگا؟ کوئی قبر سے اٹھ رہا ہے تو ایسے جیسے دنیا میں کسی کو کسی آسیب نے چھو کر باولا کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو۔ سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں لوگ سود کھاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کہتے ہیں، وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، کہتے ہیں نا فلاں کو سایہ ہو گیا، سیب ہو گئے، جن آ گئے، کہتے پاگلوں والی حرکتیں اور پاگلوں والے کام کر رہا ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھنے والے دیوانے بنتے ہیں۔ کوئی اٹھ رہا ہوگا
بڑے سے بڑا متکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر المتکبرون الجبارون، قیامت کے روز یہ بڑے بڑے اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے والے، یہ فرعون بننے والے، یہ زمین کو اللہ کی زمین کے زبردستی وارث کرنے والے، امثال الدر، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں یہ چونٹی ہوتی ہے، چونٹی کی بھی کئی قسمیں، زر کہتے ہیں وہ سرخ رنگ کی چونٹی، بڑی چھوٹی باریک، بڑی گہری نظر سے اسے دیکھنا پڑتا ہے، زمین پہ چل رہی ہوتی وہ نظر کمزور نظر نہیں آتی، اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ کتنی ان کی جسامت ہوگی اور شکل انسانوں والی ہوگی، یغشاہم الذل من کل مکان، اور ہر طرف سے ذلت عقائد ان کے اوپر جاری ہوگی، اور لوگوں کے جناب سب پاؤں کے نیچے روتے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، ٹانگیں اوپر کو ہیں اور ہاتھ نیچے کو ہیں، ٹانگوں کے بل نہیں چل رہے، کیسے چل رہے ہیں؟ منہ کے بل چل رہے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، جو پیغام عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے ذریعے جو ہمیں نظام رحمت دیا ہے، اس سے منہ موڑیں گے دنیا میں بھی پھر اللہ کی طرف سے پکڑ، آفتیں، عذاب، سیلاب، زلزلے، حوادث، بیماریاں، یہ ان کا شکار ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہو کہ سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، وہ غلط راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، ہم انہیں وہاں سے واپس لانے کے لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو ہر سال آزمائے جاتے ہیں، ایک بار دو بار، اس لیے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، معافی مانگ لیں، گڑا پڑیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیں، دین، صحیح دین کے اوپر، صحیح عقیدے کے اوپر، اتباع سنت کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر چلنے والے بن جائیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لوگ پھر بھی رجوع نہیں کرتے، لوگ پھر بھی اتنا کچھ دیکھ لینے، اتنا کچھ کا مشاہدہ کر لینے، اور اتنے حوادث اپنے ساتھ گزر لینے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کی طرف نہ پلٹے، اللہ کی طرف نہ آئے، تو اللہ نے تو پھر سارے جو ہے وہ راستے دکھا دیے نا، نعمت دے کے بھی آزما لیا، آزمائش دے کے بھی آزما لیا، بندہ کسی راستے سے بھی اللہ کی طرف نہ پلٹا، اب کیا ہو گیا؟ حقت کلمۃ العذاب، اب عذاب کی بات ثابت ہو گئی، اب مہر پکی ہو گئی، ختم اللہ، طبع اللہ، اللہ کی مہر لگ گئی، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، بہرحال فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے، دیگر کتابوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کبھی خوشحالیاں لے کے آتا ہے، نعمتیں لے کے آتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنگدستی کے ذریعے، فقر و فاقہ کے ذریعے، زلزلوں، سیلابوں اور حوادث کے ذریعے آزماتا ہے۔ مقصد اللہ کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، پھر روح اللہ کا مصباح بن جائیں، فاستبقوا الخیرات پہ چلنے والے بن جائیں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے بن جائیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اس کو اپنانے والے بن جائیں، جن کی سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو دنیا میں کس لیے بھیجے گئے، یتلو علیہم آیاتہ، ساری زندگی قرآن کی تعلیم اور تعلم، جنہوں نے اپنا مشن بنایا۔ آج ہم اس قرآن سے غافل ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جنہوں نے زندگی لگا دی کتاب و حکمت کی تعلیم پر، آج مجھے پتہ نہیں میرا دین مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جن کا مقصد یہ تھا صحابہ کا تزکیہ کریں، امت کا تزکیہ کریں، تطہیر کریں، جن کی بعثت کا مقصد یہ تھا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کی اخلاقی تربیت کروں، ان کی ذہنی تربیت کروں، ان کو انسان بناؤں، صحیح معنوں میں انسان۔ اور یاد رکھیں صحیح معنوں میں انسان بندہ تبھی بنتا ہے
جب اپنے پیدا کرنے والے کے حکموں کے مطابق زندگی کرتا۔ آج لوگ انسانیت کا رونا روتے ہیں۔ دیکھے ہوں گے آپ نے کچھ لوگ، خود انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، انسان کو انسان سے پیار ہونا چاہیے، انسانیت کا درد اور دکھ دل میں رکھنا چاہیے۔ آئیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امت سے انسانیت سے پیار کرنا سکھاتے ہیں۔ میں نے کئی نمونے آپ کے سامنے رکھے، کئی باتیں احادیث آپ کو بیان فرمائی کہ معاشرے کے اندر اسلام سے پہلے کیا حالت تھی، کس طرح کے حالات سے افراد، مرد اور خواتین اور بچے اور بوڑھے اور کمزور گزر رہے تھے، اور اسلام نے کیا عزت دی، کیا مقام دیا، کیا نظام رحمت دیا، ہر کسی کو اس کا جائز شرعی اور قانونی حق دیا، عزت دی، اکرام دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کا پیغام نبی علیہ السلام دنیا میں لے کے آئے۔ یہ جھوٹے اور باطل خدا یہ در در پہ جا کے اپنی پیشانیوں کو جھکانے کی بجائے آؤ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ ایک نبی رسول اس کا پلڑا تھام لو، اس کو مضبوطی سے، ایک اللہ کی کتاب کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب، اس ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس ایک دین پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اپنی سیاست، معیشت، اپنی معاشرت، اپنا اخلاق نبوی تعلیمات کے مطابق بنا لو۔ اللہ فرماتا ہے دنیا بھی سماعت دوں گا، آخرت بھی سماعت دوں گا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ فرماتے ہیں یہ زمین بنانے والا، یہ چلانے والا میں ہوں، اور یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس زمین کے وارث بھی کون بنیں گے؟ میرے ہی نیک بندے، نیک بندے رہو۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میں یہ سارے مسئلے تمہارے بے خوفی کے اور پریشانیوں کے یہ حل کر دوں گا۔ مکہ میں کیا کہا کہ صحابی آئے، شکایت کی، خوف و ہراس کی پھیلائے، بدامنی کی پھیلائے، مسلمان چھپ چھپ کے رہ رہے ہیں، اور میں ایک وقت آئے گا اسلام کی برکت سے، اس نظام رحمت کی برکت سے ایک وقت ایسا آئے گا، یمن کے شہر عیرا سے ایک عورت چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اس کے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں۔ اتنی خوشحالی، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، سراقہ نام کا ایک آدمی جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، صحابی بھی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں پیچھا کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گئے، اور پھر معجزانہ طور پر اللہ نے مدد کی، گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا، پھر اٹھایا، پھر دھنس گیا، پھر امان طلب کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، بشارت سنی۔ سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں تھے۔ غزوہ خندق ہو رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، بڑے بڑے پتھر راستے میں آ رہے ہیں، جب کوئی مشکل پتھر آتا، کوئی مشکل مرحلہ آتا، صحابہ کی ہمت جواب دے دیتی، اللہ کے نبی کو بلایا جاتا، ہاتھ میں کدال پکڑتے، اللہ کا نام لے کے پتھر پہ مارتے، چنگاریاں اڑتی، پتھر ریت کی طرح اڑ جاتا، اور ساتھ ہی بشارت دیتے ان چنگاریوں کی روشنی میں نے روم اور ایران کے محلات ان کی فتح دیکھ لی ہے میرے صحابہ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والے بن جاؤ، قرآن و سنت پہ، کتاب و سنت پہ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اس کی اصلاح کر لو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس دنیا میں لے کے آئے، جو پیغام کتاب و سنت کی صورت میں امت کو پہنچا کے گئے، اور امت کے پاس وہ محفوظ پیغام آج بھی موجود ہے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، اللہ کے نبی فرما گئے میں تمہیں ایک روشن، سفید اور اجلے دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک واضح منہج، راستہ تمہارے پاس دے کے جا رہا ہوں، اس سے نہ ہٹنا، اس سے ادھر نہ جانا۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک
ورنہ ہلاکتیں، ورنہ تباہیاں، ورنہ ذلتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی. وجعل الذلة والصغار على من خالف امری. رحمت کی ذلت، حقارت، پستی یہ ان کا مقدر بن جائے گی پھر جو میرے دل میں نکلا. سب باتیں واضح ہیں، کوئی بات ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے. آجو اللہ کے دین کی طرف. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ عزتیں بھی دے گا، اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بہتر وعدے کر ہی چکا ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. اللہ ہمارے دلوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت پیدا فرمائے. اور اللہ ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے. اللہ مسلمانوں پر جو آفات و بلیات کا سلسلہ اللہ تیری طرف سے تیرے غضب کی نشانی کے طور پر آیا ہوا ہے، اللہ ہم پر رحم فرما دے. یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ پریشانیاں، اللہ یہ ہمارے ہی اعمال اور ہماری ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. اللہ ہم تیرے سامنے بگڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں تیرے دین کی طرف، تیرے سچے دین کی طرف، تیرے سچے دین کی طرف پلٹنے کا. اللہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر کوئی طریقہ چلے گا، اگر کسی کی بات چلے گی، میرے گھر میں اگر کوئی نظام چلے گا، میرے 5-6 فٹ کے اس وجود کے اوپر اگر کسی کا حکم چلے گا تو اللہ تیرا چلے گا اور تیرے مصطفیٰ چلے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.